ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اسی پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کبھی کبھی انسان ایک چھوٹی سی چوٹ پر، ذرا سی تکلیف پر بری طرح ٹوٹ کر رو دیتا ہے۔ دیکھنے والے طنز کرتے ہیں کہ اتنے سے درد پر بھی کوئی روتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نہ رکنے والے آنسو بظاہر نظر آنے والی اس چوٹ کے نہیں، بلکہ اندر کے اس درد کے ہیں جو انسان کسی سے کہہ نہیں پاتا، اس تکلیف کے ہیں جو انسان اکیلے سہتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب گناہ گار اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتے 3 مرتبہ اس کی آواز کو روکتے ہیں۔ جب پھر پکارتا ہے اور فرشتے اس کی آواز کے درمیان حائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کی آواز کو کب تک روکو گے؟ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میرے سوا اسے اور کوئی بخشش سے نوازنے والا نہیں، لہذا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے مغفرت و بخشش سے نواز دیا۔ ایک اچھا اور مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اور آپ اپنا نیا گھر بنا رہے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی اپنی حدود میں ہی بنائیں۔ اپنا گیٹ دروازہ 2-3 فٹ پیچھے کر کے لگا لیں تاکہ آپ کی سیڑھی کی وجہ سے راہ گزر پریشان نہ ہوں۔ راستے سے رکاوٹ دور کرنا ویسے ثواب ہے تو یقیناً رکاوٹ ڈالنا، اور وہ بھی مستقل رکاوٹ، یہ جرم ہے اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جب امریکہ میں غلامی اپنے عروج پر تھی تو ایک ہیریٹ نامی خاتون نے خفیہ تنظیم بنائی جو غلاموں کو بھاگ جانے میں مدد کرتی تھی۔ ایک بار اس خاتون سے پوچھا گیا کہ تمہارے مشن میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ غلام کو ترغیب دینا کہ تم غلام نہیں ہو اور آزاد ہو سکتے ہو۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان برباد ہو چکا ہے۔ بچے سوال کرنا بند نہیں کرتے، آپ سے سوال کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں نے آپ سے سوال کرنا بند کر دیے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو کوئی اور اپنی مرضی کے جواب دے چکا ہے۔ بچوں کے سوال اس بات کا ثبوت ہیں کہ ابھی آپ ہی کو اپنا سربراہ مان رہے ہیں۔ ہم اس سماج کا حصہ ہیں جہاں بہنوں کو بھائیوں سے محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے وراثت کے شرعی حصے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اصل خسارہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین سے کئی گنا بڑی جنت میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ بھوک اور ذلت میں اگر ایک چیز کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو ہر شخص ذلت ہی چنے گا۔ بھوک زندگی کو سالوں اور مہینوں سے انگلیوں کے پوروں پر لے آتی ہے۔